السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سے بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے اپنی پوری روح سے ایک دعا مانگی تھی، دل کے سب سے گہرے کونے سے، آنکھوں میں آنسو لے کر، سجدوں میں گر کر، راتوں کی نیندیں قربان کر کے، لیکن وہ دعا اب تک قبول نہیں ہوئی؟ تو جانیے، قبولیت سے پہلے اللہ کچھ نشانیاں بھیجتا ہے جو بتا دیتی ہے کہ تمہاری دعا اب قبولیت سے دور نہیں ہے۔ نمبر 1، دل کا ہلکا ہو جانا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ جب آپ کی دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ایک عجیب سی تسلی دل میں اترتی ہے۔ نہ کوئی خبر ہوتی ہے، نہ کوئی بدلاؤ نظر آتا ہے، لیکن دل کہتا ہے اب سکون ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے غم کا بوجھ اٹھا کر اپنی رحمت کے حوالے کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے؟ نہ حالات بدلے ہیں، نہ لوگ بدلے ہیں، نہ وہ جواب آیا جس کی آپ نے مناجاتوں میں راتیں بتائی، نہ وہ دروازہ کھلا جس کی کنڈی پر آپ نے صبر کی انگلیاں رکھی تھی، لیکن پھر بھی دل ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ اتر گیا ہو، جیسے کوئی گھٹن پیچھے چھوٹ گئی ہو، جیسے روح کو پہلی بار گہرا سانس لینے کی اجازت مل گئی ہو۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری دعا اللہ کی رحمت کے قریب پہنچتی ہے۔ نہ کوئی علامت نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی آواز سنائی دیتی ہے، مگر دل اچانک کہہ اٹھتا ہے اب سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، اب بس سکون ہے۔ اور یہی سکون کبھی کبھی اللہ کی طرف سے وہ علامت ہوتا ہے، اب تمہارا بوجھ اس نے اٹھا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکون اتارتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دنیا کی کوئی دوا، کوئی انسان، کوئی وقت بھی نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اسی رب کی رحمت ہوتی ہے جو صبر کرنے والوں کا درد بنا آواز کے سنتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دل کا ہلکا ہو جانا نہ جانے کتنی ٹوٹی ہوئی راتیں، نہ جانے کتنے بھیگی ہوئے سجدوں، اور نہ جانے کتنے نامعلوم آنسوؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس وقت ہم تھک کر کہتے ہیں یا اللہ اب تجھ پر چھوڑ دیا، اس وقت اللہ جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ کچھ اٹھا لیتا ہے، ہمارا درد، ہماری الجھن، ہماری بے چینی، اور بدلے میں دے دیتا ہے دل کا سکون۔ تو اگر اللہ آج تمہارا دل تمہیں ہلکا لگ رہا ہے، اگر آج بنا وجہ دل کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو سمجھ لو تمہاری دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ یہی وہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ سب سے پہلے دل کو تسلی دیتا ہے، پھر حالات کو بدلتا ہے۔ اے دل، اگر ہلکا لگ رہا ہے تو سجدہ کر اور شکر ادا کر، کیونکہ یہ سکون اللہ کی طرف سے قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، راتوں کا جاگنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے کسی کونے میں تہجد کی خواہش جاگ جاتی ہے۔ نہ الارم بجتا ہے، نہ کسی کی آواز آتی ہے، بس کوئی نرم سی پکار دل کو جگا دیتی ہے۔ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جو عرش کو چیر کر سیدھے قبولیت کے دروازے پر جا لگتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تمہیں خود اٹھاتا ہے، تم اٹھتے ہو، سجدے میں گرتے ہو، اور وہی اس سناٹے میں تمہاری روح اللہ سے بات کرتی ہے۔ وہ لمحہ جہاں سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ تمہیں چن لیتا ہے، اپنے سب سے قریب بلا لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمارے وہ بندے جو راتوں کو اپنے بستر چھوڑ کر ڈر اور امید کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں۔ تہجد عبادت نہیں ہے، یہ تو ٹوٹی
دعاؤں کی سب سے حسین تعمیر ہے۔ نمبر 3، اچانک اللہ کی طرف سے سکون دینے والے اشارے ملنے لگے۔ کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تم ٹوٹ گئے ہو، ہمت جواب دے چکی ہو، اور پھر اچانک کوئی بات، کوئی آیت تمہارے دل کو ایسے چھو جاتی ہے جیسے سیدھا اوپر سے آئی ہو۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ کسی نے تمہارے اندر کے درد کو سنا ہے اور جواب آسمان سے اتر آیا ہے۔ کبھی راتوں میں جب آنسو بہتے ہیں، تم کسی کتاب کا پنہ پلٹتے ہو اور سامنے آیت آتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تم رو پڑتے ہو کیونکہ تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہاری پکار سن رہا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے، تمہیں اپنے اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ میں ہوں یہاں تمہارے ساتھ۔ کبھی کوئی اجنبی ایک جملہ کہہ دیتا ہے جو تمہارے اندر کے سوال کا جواب بن جاتا ہے۔ وہ اجنبی چلا جاتا ہے مگر دل میں اللہ بس جاتا ہے۔ کبھی کسی خواب میں تمہیں ایسا سکون ملتا ہے جیسے روح کو کوئی مرہم لگا گیا ہو، کوئی پاک روشنی، کوئی مسکراہٹ، کوئی پیغام جو سیدھا اللہ کی رحمت سے آیا ہوتا ہے۔ اور سب سے حسین لمحہ وہ ہوتا ہے جب بنا مانگے تمہیں اللہ جواب دے دیتا ہے، کبھی آیت میں، کبھی خواب میں، کبھی کسی انسان کے لبوں سے، اور کبھی تمہارے دل کی آواز سے۔ یہ اشارے تسلی نہیں ہوتے، یہ اس اللہ کی محبت کا ثبوت ہوتے ہیں جو اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر تمہیں بھی کوئی آیت کانپنے پر مجبور کر دے، کوئی خواب آنکھوں میں سکون بھر دے، یا کوئی انجان جملہ تمہارے سوال کا جواب دے دے، تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تم سے بات کر رہا ہے، تمہیں خود سے جوڑ رہا ہے، اور یہ اشارے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی جھلک ہے۔ نمبر 4، اللہ سے توکل اور رشتہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی دعاؤں میں رو رو کر، گڑ گڑا کر کہتا ہے، جب رات کی تنہائی میں وہ سجدوں میں گرتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے امید نہیں ٹوٹی، تو سمجھ لو یہ اس کی ہار نہیں ہوتی، یہ اس کی روح کی سب سے گہری پکار ہوتی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو پہلے اس کے دل کو اپنے قریب کھینچتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتا ہے جو اسے بار بار سجدے میں لے آتی ہے۔ اس کی روح اللہ کی رحمت کی تلاش میں سکون ڈھونڈنے لگتی ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کا رشتہ پہلے سے زیادہ گہرا، روحانی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ تم پہلے جو صرف ضرورت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے، اب ہر نماز میں، ہر سجدے میں، ہر تنہائی میں اسی کو یاد کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، پر وہ شکایت کے نہیں بلکہ اس سکون کے ہوتے ہیں جو صرف توکل سے آتا ہے۔ کبھی کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ تمہیں صرف تمہاری دعا نہیں، خود کو دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس کے بن جاؤ۔ یا رب، تو جانتا ہے کہ میں کتنا ٹوٹا ہوں، لیکن ہر گھٹن کے بعد بھی تجھ سے جڑتا چلا جا رہا ہوں۔ کبھی ہمت جواب دے جاتی ہے، پر تیرا نام ہی ہے جو میرے ہونٹوں پر رہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں بدلا، لیکن میں جانتا ہوں میں بدل گیا ہوں۔ اب میں تیرے اور قریب ہوں، میرے سجدے اب گہرے ہو گئے ہیں، تیرا ذکر اب میری دھڑکنوں کا حصہ بن گیا ہے۔ جب ایک بندہ ٹوٹ کر کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو اللہ اس کی روح سے کہتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو کیوں مایوس ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کہتا ہے،
ہر تنگی کے بعد راحت ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ وہی ہوتا ہے جب انسان کی دعا پوری نہ ہونے کے باوجود اس کا اللہ سے رشتہ اور گہرا ہو جائے، جب وہ کہے یا رب اگر تو میری دعا ابھی نہیں سن رہا تو بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تو میری روح کا سہارا ہے۔ دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے توکل، کیونکہ دعا مانگنا تیرا کام ہے اور اسے کب، کیسے اور کیوں دینا ہے یہ اللہ کا سب سے حسین پلاننگ ہوتی ہے۔ نمبر 5، دعا کے بارے میں بار بار یاد دلایا جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ، تم تنہا بیٹھے ہو، کسی سوال کے جواب میں الجھے ہوئے ہو، تمہاری آنکھیں نم ہیں، دل بوجھل ہے، اور اندر ہی اندر تم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہو یا اللہ میری دعا کا کیا ہوا، اور تبھی کوئی تمہارے سامنے سے گزرتا ہے اور کچھ ایسا کہتا ہے جو ٹھیک تمہارے حالات پر اترتا ہے، یا پھر تم سوشل میڈیا پر اسکرول کر رہے ہوتے ہو اور ایک پوسٹ ایسی نظر آتی ہے جس میں وہی درد لکھا ہوتا ہے جو تم نے محسوس کیا تھا، وہی سوال، وہی آنسو، اور پھر اسی پوسٹ میں چھپا ہوتا ہے وہی جواب جس کی تلاش میں تم تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہوتا ہے میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں تمہاری دعا سے بے خبر نہیں ہوں، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میں تیرے سامنے رو کر کہتا ہوں وہی بات تو میرے پاس آ کر دنیا کے راستے سے واپس بھیج دیتا ہے، کبھی کسی کی باتوں میں، کبھی کسی کی پوسٹ میں، کبھی کسی کی کتاب کے پنوں میں، تو کبھی کسی کی نظم میں تجھ سے ہی جواب ملتا ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں جو تمہیں جواب دے رہا، یہ اللہ کا الہام ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی تسلی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا کا جواب لفظوں میں نہیں دیتا بلکہ اشاروں میں دیتا ہے، میں تمہارے قریب ہوں۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں، یہ ایک محسوس ہونے والی حقیقت ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کا جواب کسی اور کی باتوں میں مل جائے تو سمجھو اللہ تمہیں بھولا نہیں، وہ تمہیں بار بار یاد دلا رہا ہوتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میری رحمت تمہارے قریب ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری ہر پکار میرے عرش تک پہنچتی ہے۔ نمبر 6، صبر کی طاقت ملنا۔ کبھی کبھی زندگی اتنی خاموشی سے ٹوٹتی ہے کہ نہ کوئی چیخ نکلتی ہے، نہ کوئی آنسو، بس ایک سکون بھرا خاموش درد دل کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو صبر کی اصلی طاقت ملتی ہے، جب ہر راستہ بند ہو جائے، جب ہر دعا بے اثر لگنے لگے، جب اپنے بھی پرائے بن جائے، تو سمجھو اب اللہ تمہارے سب سے قریب ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ تو وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اسے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ صبر اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت ابھی نہیں آیا، مگر اس کی رحمت راستے میں ہے، اور جب صبر کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی مدد کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گرو مت، رکو مت، بس صبر کرتے رہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں، میں نے اپنی ساری طاقت سے دعا مانگی تھی، اب کیا کروں؟ اس کا جواب یہ ہے، تم نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے تمہارے آنسو، تمہارے سسکیاں، تمہارے سجدے سب گن لیے ہیں۔ اب اپنی دعا کو اللہ کے حوالے کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ، وہ تمہارے لیے وہی لائے گا جو تم نے مانگا ہے، یا پھر اس سے بہتر، یا پھر تمہیں اس سے بچا لے گا جو تمہارے لیے برا تھا۔ ہر حال میں وہ کبھی ضائع نہیں کرتا،
تمہاری پکار کو۔ اگر آپ اور ایسے گہرے اور روحانی پیغام چاہتے ہیں جو دل کو سکون اور اطمینان دے تو ہمارے چینل عزیر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کی ایسی اور ویڈیوز لے کر آئیں گے جو آپ کے دل کو تسلی دے سکے اور آپ کو یاد دلا سکے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے پاس ہے۔ خدا حافظ۔